بدعت تب جائے گی جب سنت آئے گی. آغاز بدعت ختم کرنے سے نہیں کرنا. آغاز کہاں سے کرنا؟ سنت عام کرنے سے. جب روشنی پھیل جائے گی تو لوگوں کو خود ہی نظر آنے لگے گا کہاں کہاں غلطی، کیا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر روشنی نہیں اور لوگوں کے اندر ایمان ہی نہیں اور آپ اوپر اوپر سے ان کی صفائی کر رہے ہیں تو وہ تو کبھی نہیں ہونے کی. سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرے، ان کا مقام بلند کرے. کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے، ذرا سا آپ روکتے ہیں نا تو فوراً آپ کے اوپر الزام دے دیتے ہیں کہ آپ گستاخ رسول ہیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں. تو پہلے اپنی محبت تو بتائیے کہ آپ کس طرح کی محبت کرتے ہیں ان سے، اور آپ خود کیا جانتے ہیں پروفٹ کے بارے میں. کیونکہ بہت سے لوگ خود کچھ نہیں جانتے، ان کو اوپر اوپر سے پتہ چل جاتا ہے یہ بدعت ہے اور وہ اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اور نہ ان کی کوئی بات سنتا ہے نہ مانتا ہے، اور الٹے جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں. تو ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھیے. سنت کو بھی فرض کے درجے میں نہیں لے جایا جا سکتا، یہ بھی بدعت ہو جاتی. دین کی رخصتیں قبول نہیں کرتے بعض لوگ، مثلا قصر نہیں پڑھتے، وہ کہتے کیا ہم فارغ ہیں، ہم پوری نماز پڑھ لیتے ہیں. جراب پر مسا نہیں کرتے، خواہ مخواہ دین کو مشکل بناتے ہیں. اچھا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم نیک نیتی سے یہ کر رہے ہیں، تو نیک نیتی سے بھی کیا ہوا کام باعث اجر نہیں ہوتا. دوسری شرط کیا ہے؟ تو سنت کے مطابق 2 شرائط ہے نا حسن عمل کی. تو خالی نیک نیتی نہیں دیکھی جائے گی، اور کچھ نہیں کر رہے، کچھ تو کر رہے ہیں. تو جو کرنا چاہیے وہ جو نہیں کر رہے، اس لیے وہ کریں. تو کوئی بھی بہانہ اس کے لیے نہیں چاہیے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز سے پہلے عبداللہ بن مسعود کے دروازے کے پاس بیٹھا کرتے تھے. جب عبداللہ باہر تشریف لاتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد چل پڑتے، یعنی راستے میں بھی استفادہ کرتے. ایک دن ابو موسیٰ اشعری ہمارے پاس آئے اور پوچھا ابھی تک ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود تمہارے پاس نہیں آئے؟ ہم نے جواب دیا نہیں. تو ابو موسیٰ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود باہر تشریف لائے. جب وہ آئے تو ہم سب اٹھ کر ان کے پاس آ گئے. ابو موسیٰ نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن یعنی اے عبداللہ بن مسعود، آج میں نے مسجد میں ایک ایسا کام دیکھا ہے کہ مجھے اس پہ بہت حیرانی ہوئی، لیکن اللہ کے فضل سے وہ نیکی کی ایک صورت لگتی. عبداللہ بن مسعود نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اگر آپ زندہ رہے تو خود ہی دیکھ لیں گے. میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں. ان کے سامنے کنکریاں پڑی ہیں، یعنی پتھر کٹھے کیے ہوئے. ہر ایک حلقے میں یعنی گروپ میں ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، تو لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، تو وہ لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے ان سے پوچھا تم نے ان سے کیا کہا، یعنی تم نے یہ دیکھا تو کیا کیا؟ ان جواب دیا میں نے آپ کی رائے کے انتظار میں ان سے کچھ نہیں کہا، یعنی پہلے میں آپ سے کنسلٹ کر لوں. عبداللہ بن مسعود نے کہا تم نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں، یعنی اپنی 100 غلطیاں بھی شمار کریں، اور تم نے انہیں ضمانت کیوں نہیں دی کہ ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی اگر واقعتاً وہ نیکیاں ہوں. پھر عبداللہ بن مسعود چل پڑے، ان کے ہمراہ ہم بھی چل پڑے، یہاں تک کہ عبداللہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس آئے، ایک گروپ کے پاس ہے، اور ان کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا تم لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ بھی دیکھتے جائیے ان کا معاملے کا انداز، یہ معاملہ سیکھنے والے ہیں. خود آ کے تحقیق کی، سن لیا تھا لیکن آ کے پوچھا کیا کر رہے ہو تم؟ کہا ہے ابو عبد الرحمن یہ کنکریاں ہیں جن پر ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے کہا تم اپنے گناہوں کو گنو، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی. اے امت محمد افسوس تم پر، تم کتنی تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہے ہو. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہارے درمیان بکثرت موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے، ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں، یعنی جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں وہ ابھی ویسا ہی ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا تم ایسے طریقے پر ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ یعنی آپ کی زندگی میں تو ایسا کوئی عمل مسجد میں نہیں ہوا تھا، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو. لوگوں نے عرض کی واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، اللہ کی قسم ہے ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ صرف نیکی کا ہے، ہم تو نیکی سمجھ کے ذکر کر رہے ہیں اس طرح بیٹھ کے. ابن مسعود نے کہا وَكَم مِّن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ،
کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نیکی کا ارادہ تو کرتے ہیں لیکن اس تک پہنچ نہیں پاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. حالانکہ وہ بڑا نیکی کا عمل کر رہے ہیں، بظاہر کیا کر رہے ہیں؟ تلاوت کر رہے ہیں یا اس کو سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ اندر نہیں جا رہا. اور اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ان میں سے اکثریت تم لوگوں کی ہو جنہوں نے قرآن پڑھا اور ان کے وہ اندر نہیں اترا. پھر وہ ان کے پاس سے اٹھ گئے. کتنی مختصر نصیحت تھی، کوئی لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں، کوئی لمبی بحث نہیں، یہ کہہ کے چلے گئے. عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان حلقے والے کی اکثریت کو دیکھا کہ وہ نہروان والے دن خوارج کے ساتھ مل کر ہم پر نیزہ داری کر رہے تھے. یعنی جو بدعت کا آغاز ہوتا ہے اس کا انجام بھی پھر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ پھر اصل دین پر رہ ہی نہیں سکتا. تو یہ جو نیکی کے روپ میں بدی ہے نا، یہ بہت خطرناک، بہت باریک فائن لائن ہے اور اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. یہ سنن الدارمی کی ہے اور اس کو البانی نے صحیح قرار دیا سلسلہ صحیحہ میں. تو کوئی بھی نیا کام جو اگر سنت کے مطابق نہیں تو وہ کیا ہے؟ رد. بخاری کی وہ مشہور حدیث ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ان کے گھر گئے اور ان کی بیویوں سے پوچھا کہ آپ کی عبادت کیسی ہے اور آپ کا طریقہ کیا ہے. تو جو کچھ انہوں نے بتایا اس کو انہوں نے بہت ہی تھوڑا سمجھا اور کہا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اس لیے آپ کو تو زیادہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں. ایک نے کہا کہ میں تو ساری رات عبادت کروں گا اور سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. یہ سب کیا تھا؟ کس نیت سے کر رہے تھے؟ نیکی کی نیت سے، عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے. لیکن کیا یہ نیکی تھی؟ نہیں. جب آپ کو پتا چلا تو کیا آپ خوش ہوئے؟ کتنے نیک لوگ ہیں، انہوں نے تو اتنے کام اپنے ذمے لے لیے. کیا فرمایا؟ آپ ناراض ہوئے، ممبر منگوایا، الصلاۃ جامعہ، 100 لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن اگر میں روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو سوتا بھی ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں. جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں. من رغب عن سنتی فلیس منی. اتنا ہی دین کافی، اتنا ہی عمل کافی. اگر آپ کو مثلاً کوئی کچھ کرتا ہوا دکھائی دے نا اور آپ کو شک پڑے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یا آپ نے دیکھا ہمیشہ سے لوگ آپ کے گھر میں کرتے چلے آ رہے اور آپ بھی انکانشیسلی ساتھ شامل ہیں، پھر یکایک آپ کو خیال آتا ہے کہ اس کو چیک کرنا چاہیے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ معلوم کریں گے کہ لیلۃ القدر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا. آپ کو ایک تجسس لگ جائے گا، ایک علم کی طلب لگ جائے گی اور آپ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ کو سارا نہ پتہ چل جائے. پھر صرف پتہ نہیں چل جائے بلکہ یہ کہ اس کے سورسز چیک کریں گے کہ اوتھینٹک بھی ہیں یا نہیں، ایسی ادھر ادھر کی کتابوں سے جمع کر لیا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک نفل نماز کی تحقیق کے لیے لوگ سینکڑوں میل سفر کرتے تھے. ایک زمانہ وہ تھا کہ میں اس سے جا کے پوچھوں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہو یا آپ کے کسی صحابی سے سن رکھا ہو کہ وہ مجھے وہ طریقہ بتائے. لوگ اتنا زیادہ احتیاط برتنے والے بھی تھے. آج ہمارے اوپر کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لیکن ہمارے پاس فرصت ہی نہیں کہ ہم اصل کو چیک کریں. تو جب بھی کوئی بتائے نیکی کا کام تو ذرا سا تکلیف کر کے اس کو مزید آگے دیکھنے کی کوشش کریں. اب یہ انہوں نے سوال کیا کہ 20 تراویح ہے کہ 8 ہے، ٹھیک ہے. اچھا، میں نے ان سے کہا کہ پڑھ کے آئیے کہ جس نے 8 کہا وہ کیا دلیل دیتا ہے اور جس نے 20 کہا وہ کیا دلیل دیتا ہے. دونوں کی دلیل کو پڑھیے اور آپ بہت آسانی سے فیصلہ کر لیں گے. کسی کی میری تیری بات پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دل بھی ایک مفتی ہوتا ہے، وہ اندر سے بول اٹھتا ہے ٹھیک ہے نہیں. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، تعویلیں نہ دو اس کو، کیونکہ الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے. وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو پتہ چلے، یہ بات اچھی نہ لگے تم کو. تو معیار ہونے چاہیے نا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے. آگے چلتے ہیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سنت میں درمیانی چال
بدعت میں کوشش کرنے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی بدعت میں تھکنے سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی سنت اختیار کر لی جائے. اور دین جو ہے وہ خواہشات پر عمل کرنے کا نام نہیں. دین خواہشات پر عمل کرنے کا نام نہیں. قرآن مجید سورۃ القصص 50 میں آتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگاؤ. سورۃ صاد 26 میں آتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی. سورۃ فاطر آیت 8 میں آتا ہے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا. کتنی زبردست آیت ہے یہ. فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء. بھلا جس شخص کا برا عمل خوشنما بنا دیا جائے اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے برے عمل کو، اللہ تعالیٰ اسی طرح جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے.